فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم کتاب پڑھ رہے ہیں الدمۃ الثاقبہ جلد اول، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 42، اور یہاں پر ہم کتاب کے صفحہ نمبر 52 پر امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے ریڈنگ کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے جان رہے تھے، آئیے تفصیلاً پڑھتے ہیں۔ اس میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے سے نمبر وار چیزوں کو ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے نمبر 1 پہ لکھا ہے ولادت امام حسن علیہ السلام، لکھا ہے مقام ولادت مدینہ منورہ، سن ولادت 3 ہجری، ماہ ولادت رمضان، تاریخ ولادت 15 رمضان، نام حسن علیہ السلام، باپ علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام، ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کنیت ابو محمد، القاب سید، سبت، تقی، طیب، ذکی اور ولی وغیرہ۔ پھر دوسرے نمبر پہ ہیڈنگ ہے قبل از ولادت، لکھا ہے بہار میں ام الفضل جناب عباس ابن عبد المطلب کی زوجہ سے مروی ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت سے قبل میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعضاء میں سے ایک عضو جدا ہو کر میری جھولی میں آ گیا۔ میں بڑی پریشان ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب بتایا اور تعبیر پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میری زہرا سلام اللہ علیہ کے ہاں بیٹا ہوگا جس کی پرورش آپ کریں گی۔ اور اب یہاں پر تھرڈ ہیڈنگ آ گئی ہے بعد از ولادت، لکھا ہے خرائج کتاب میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جناب حسنین علیہ السلام نے مدت رضاعت تک جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا دودھ نہیں پیا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما رکھا تھا کہ انہیں کوئی دودھ نہ پلائے۔ 24 گھنٹے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لاتے تھے، زبان رسالت منہ میں دیتے اور شہزادے سیر و سیراب ہو جاتے۔ بہار میں برا بنت امیہ خزایہ سے مروی ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام کی خاطر بیرون مدینہ تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا بیٹی میں کسی کام سے باہر جا رہا ہوں، میری عدم موجودگی میں اللہ تجھے فرزند سے نوازے گا، مجھے 3 دن باہر لگ جائیں گے، میری واپسی تک بیٹے کو کچھ نہ پلانا۔ امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے 3 دن صبر کیا۔ اتفاقاً سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 دن سے زیادہ لگ گئے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے چوتھے دن مامتا سے مجبور ہو کر شہزادے کو دودھ پلا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 5ویں دن واپس تشریف لائے تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے معذرت کے ساتھ عرض کیا بابا جان میں مجبور ہو گئی تھی۔ آپ نے فرمایا بیٹی مجھے حکم باری سے ہی رکنا پڑ گیا تھا، مشیت ایزدی یہی تھی کہ نسل امامت ذریت حسین علیہ السلام میں رہے۔ اچھا اب نام کیا رکھا ہے؟ بی بی نے عرض کیا بابا جان بھلا علی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے میں کیا نام رکھ سکتی تھی؟ میں نے علی علیہ السلام سے پوچھا ہے کہ بچے کا نام کیا ہوگا، انہوں نے مجھے فرمایا ہے کہ میں اپنے آقا و مولا پر سبقت نہیں کرتا
کیا ہم آپ ہی کے منتظر تھے۔ آپ نے فرمایا میں کیسے اللہ سے سبقت کر سکتا ہوں، میں بھی انتظار کرتا ہوں جب تک وحی نہیں آئے گی، اس وقت تک میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ آپ جب گھر تشریف لے گئے تو وحی نازل ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے سلام رب قدیر عرض کرنے کے بعد عرض کیا کہ چونکہ علی علیہ السلام مثیل ہارون علیہ السلام ہے، اس لیے کہ اس کے بچوں کے نام بھی جناب ہارون علیہ السلام کے بچوں کے نام پر ہوں گے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے نام تو شبر و شبیر تھے، لیکن وہ عبرانی نام ہیں اور ہماری زبان عربی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ذات احدیت نے ان کا عربی میں ترجمہ بھی بتایا ہے اور فرما دیا ہے کہ میں نے یہ دو نام تمام عرب سے پوشیدہ رکھے تھے اور کسی کو یہ نام رکھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ لکھا ہے شبر کا ترجمہ حسن علیہ السلام ہے اور شبیر کا ترجمہ حسین علیہ السلام ہے۔ آپ نے نام حسن علیہ السلام تجویز فرمایا، اذان و اقامت کہی، 7ویں دن شہزادے کے سر سے بال اتروائے، بالوں کو چاندی سے وزن کیا اور وہ چاندی صدقہ دی اور 2 دمبے عقیقہ کیا۔ اب آگئے ہم کتاب کے صفحہ نمبر 504 پر۔ یہاں پر لکھی ہے چوتھی ہیڈنگ ہے نقش انگشتر۔ لکھا ہے امام حسن علیہ السلام کا نقش انگشتر العزت اللہ، امام حسین علیہ السلام کا نقش انگشتر ان اللہ بل، اب یہ غین ہے شاید، اور غین ریلف میم رے ہے۔ پھر لکھا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی انگوٹھی پہنتے تھے اور امام محمد باقر علیہ السلام حسن علیہ السلام کی انگوٹھی زیب دست کرتے تھے، اور ارشاد کے مطابق امام حسن علیہ السلام شبیہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اور اب آئیے اگلا چیپٹر آ گیا فضائل و مناقب امام حسن علیہ السلام۔ اس کو پڑھنے کے لیے ہم پیج 505 پہ آئے ہیں۔ لکھا ہے سب سے پہلے نمبر پہ ہیڈنگ ہے کہ پشت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن علیہ السلام۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ نسائی نے شداد سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء پڑھ رہے تھے، دوران سجدہ امام حسن علیہ السلام بحالت سجدہ پشت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھ گئے۔ سجدہ طویل ہو گیا، میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو امام حسن علیہ السلام پشت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سوار تھے۔ میں دوبارہ سجدے میں چلا گیا۔ جب نماز ختم ہوئی تو دیگر صحابہ نے عرض کیا کہ قبلہ آج سجدہ بڑا طویل ہو گیا تھا، کہیں وحی آ گئی تھی یا آپ سر اٹھانا بھول گئے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہ وحی آئی تھی نہ سر اٹھانا بھولا تھا۔ حسن علیہ السلام سجدے میں میری پشت پر بیٹھ گئے تھے، اس لیے میں نے اسے اتارنا مناسب نہ سمجھا۔ جب حسن علیہ السلام اپنی مرضی سے اترے تو میں نے سجدے سے سر اٹھایا۔ لکھا ہے ترمذی اور نسائی میں بریدہ سے مروی، بیرے یہ دال ہے، بریدہ سے مروی ہے کہ ایک دن نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر بیٹھے خطبہ دے رہے تھے کہ دونوں شہزادے گھر سے برآمد ہوئے۔ کم سنی کی وجہ سے شہزادوں کے قدم ڈگمگا گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا، ممبر سے اترے، دونوں کو اٹھایا، گود میں لیا، ممبر پر آئے، ایک کو دائیں زانوں پر دوسرے کو بائیں زانوں پر بٹھایا، امام حسن علیہ السلام کا منہ چوما، امام حسین علیہ السلام کا گلا چوما، پھر فرمایا لوگو یہ نہ سمجھنا کہ میں نے انہیں نواسے سمجھ کر اٹھایا ہے، بلکہ یہ دونوں میرے دین کے نگران ہیں۔ اور اب یہاں پر ہم تیسری ہیڈنگ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے جن کی خدمت۔ اب تفصیلات یوں ہیں کہ امالی صدوق میں امام سجاد علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معمولی سی جسمانی تکلیف ہوئی۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ رات کے وقت دونوں بچوں کے ساتھ عیادت کو گئیں۔ جاتے ہی امام حسن علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں اور امام حسین علیہ السلام بائیں بازو پر سو کر نانا کے سینے سے لگ گئے۔ کافی دیر بیٹھنے کے بعد جناب سیدہ واپسی کے لیے اٹھی تو بی بی نے فرمایا آؤ میرے بچوں اپنے گھر چلیں۔ دونوں شہزادوں نے عرض کیا ماں ہم تو ابھی سیر نہیں ہوئے ہیں، جب سیر ہو جائیں گے تب آئیں گے۔ کچھ دیر بعد دونوں شہزادے سو گئے۔ حجرہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ
تھا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کچھ دیر بعد واپس گھر آ گئی اور شہزادے جلدی جاگ گئے۔ دونوں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ سے پوچھا کہ ہماری ماں کہاں ہیں؟ تو بی بی نے فرمایا کہ وہ تو اسی وقت چلی گئی تھیں، اسی وقت جب تمہیں نیند آئی۔ دونوں شہزادے اٹھے، ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا اور باہر نکلے۔ باہر دیکھا تو آسمان پر بادل چھایا ہوا تھا اور بجلی چمک رہی تھی اور بادل گرج رہا تھا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے رہا تھا۔ بجلی کی چمک میں شہزادے چلتے آئے اور آپس میں باتیں بھی کرتے آئے۔ باتوں میں خیال نہ رہا۔ بجلی کی چمک کا سہارا لے کر جب امام حسن علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا تو پتہ چلا کہ ہم شہر سے باہر نکل آئے ہیں۔ ساتھ ہی ایک درخت تھا، اس کے نیچے ایک دوسرے کے گلے میں بائیں ڈال کر سو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو انہوں نے ام المومنین عائشہ سے پوچھا کہ میرے بچے کہاں گئے؟ بی بی نے عرض کیا وہ کافی دیر سے جا چکے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہاں گئے؟ بی بی نے عرض کیا گھر گئے ہوں گے، اور اس وقت کہاں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ کس کے ساتھ گئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ قریب ہی تو گھر ہے۔ آپ فوراً اٹھے، جناب سیدہ کے گھر تشریف لائے، دق الباب کیا، اندر آئے۔ جناب سیدہ سے پوچھا کہ بیٹی حسنین علیہ السلام گھر آ گئے ہیں؟ تو بی بی نے عرض کیا بابا جان وہ تو آپ کے پاس سو رہے تھے، گھر تو نہیں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس ہوئے، بارگاہ خالق میں عرض کیا کہ بار الہ تو ہی دونوں کا محافظ ہے۔ ہم آ گئے ہیں صفحہ 507 پر 507۔ کہا کہ بار الہ تو ہی دونوں کا محافظ ہے۔ ایک روشنی نمودار ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس روشنی میں چلنے لگے۔ چلتے چلتے حدیقہ بنی نجار میں آ گئے۔ بارش زوروں سے برس رہی تھی۔ آپ نے آ کر دیکھا تو دونوں شہزادے ایک درخت کے نیچے ایک دوسرے کو گلے لگا کر سو رہے تھے۔ بارش کا ایک قطرہ بھی شہزادوں پر نہیں گرا تھا۔ بہت ہیبت ناک گھنے بادلوں والے ایک اژدہا، دوبارہ پڑھتے ہیں، بہت ہیبت ناک گھنے بالوں والے ایک اژدہا نے دونوں کے اوپر پھن پھیلا رکھا تھا جو چھت کے مانند دونوں کو گھیرے ہوئے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اژدہے کو دیکھا تو آپ کھنکارے۔ اژدہے نے آپ کو دیکھا تو سمٹ کر ایک طرف چلا گیا اور کہنے لگا بار الہ تو اور تیرے ملائکہ اس بات کے گواہ رہیں کہ میں نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں بیٹوں کی حفاظت کی اور انہیں صحیح سالم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اژدہا تو کون ہے؟ اژدہا نے عرض کیا قبلہ میں قوم جن سے ہوں اور انہی کی طرف سے قاصد بن کر آپ کے پاس آیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جنوں کے کس علاقے اور کس قبیلے سے ہے اور کس لیے آیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ قبلہ بنی مسیح سے ہوں اور نصیبین میں ہمارا قیام ہے۔ ہمیں ایک صورت سے چند آیات بھول گئی تھی، انہوں نے مجھے بھیجا ہے تاکہ وہ آیات یاد کر کے آؤں۔ جب اس جگہ پہنچا تو میرے کانوں میں ایک آواز آئی کہ اے اژدہا یہ دونوں نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے سو رہے ہیں اور انہیں لینے آئیں گے۔ ان کی آمد تک ان کی حفاظت کر۔ میں آپ کا انتظار بھی کرتا رہا اور آپ کا اور ان کا پہرا بھی دیتا رہا۔ اب آپ تشریف لے آئے ہیں تو میری ڈیوٹی تو ختم ہو گئی ہے۔ میں اللہ کی اس نعمت کا ممنون ہوں کہ اس نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت کے تحفظ کا شرف بخشا ہے اور میری نسلوں تک یہ فخر حاصل رہے گا۔ مجھے وہ آیات یاد کرا دیں تاکہ میں واپس جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مطلوبہ آیات یاد کرائیں، وہ واپس ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام کو دائیں اور امام حسین علیہ السلام کو بائیں کندھے پر بٹھا کر واپسی کا ارادہ کیا ہی تھا کہ چند صحابہ اور حضرت علی علیہ السلام بھی آ گئے۔ ایک صحابی نے عرض کیا قبلہ ایک بچہ مجھے دے دیں، آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا جہاں تک بوجھ کی بات ہے تو کبھی کسی انسان کے لیے اس کی آنکھیں بوجھ نہیں ہوتی، اور جہاں تک تیرے خلوص کا تعلق ہے تو اللہ نے تیری وہ بات سن لی تھی جو تو نے اس وقت کہی کہ جب میں ان کی تلاش میں آ رہا تھا کہ یوں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر عرش کی اور شمال اور جنوب کی خبریں دیتے ہیں اور آج انہیں یہ معلوم نہیں کہ ان کے اپنے بچے کہاں گئے ہیں۔ پھر دوسرے نے عرض کیا کہ قبلہ ایک شہزادہ مجھے دے دیں تاکہ میں بھی اس شرف سے مشرف ہو جاؤں۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا کہ تو بھی اپنے ساتھی کی طرح ہی مخلص ہے اور علی علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے تم دونوں ہی تو تھے
جو یہ تبصرہ کر رہے تھے، پھر آپ نے امام حسن علیہ السلام سے پوچھا، بیٹے باپ کے پاس جاؤ گے؟ شہزادے نے عرض کیا، نانا جان اگر آپ تھک نہ جائیں تو میں آپ کی دوش پر ہی رہنا پسند کروں گا، کیونکہ کوئی بھی ایک اچھی جگہ کو چھوڑ کر کم جگہ پر جانا پسند نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹے وہ تمہارے بابا ہیں، کم جگہ کیسے ہوتی؟ تو شہزادے نے عرض کیا، قبلہ رشتے کے اعتبار سے آپ نانا ہیں اور وہ بابا ہیں، لیکن مرتبے کے اعتبار سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور وہ امام علیہ السلام ہیں۔ آپ آقا ہیں اور وہ آپ کے غلام ہیں اور آپ کے کلمہ گو ہیں۔ آپ امیر ہیں، وہ وزیر ہیں۔ نانا جان مجھے بھی معلوم ہے کہ دوش امام کی نسبت دوش نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوش غلام کی نسبت دوش آقا، دوش کلمہ گو کی نسبت دوش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوش وزیر کی نسبت دوش امیر برتر ہوتا ہے۔ پھر آپ نے امام حسین علیہ السلام سے پوچھا کہ بیٹے تم اپنے بابا کے پاس جاؤ گے؟ تو شہزادے نے عرض کیا، نانا جان پہلی بات تو میں بھی ابھی عرض کروں گا کہ جو میرے بھائی نے عرض کی ہے، البتہ ایک بات کا میں اضافہ کروں گا اور وہ یہ کہ آپ کے ساتھ ہمیں بہت کم عرصہ مزید رہنا ہے، بابا کے ساتھ کافی عرصہ رہنا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس کم مدت میں جتنا زیادہ سے زیادہ آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں رہ لوں، پھر تو قیامت ہی کو ملاقات ہوگی۔ آپ دونوں کو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر لے آئے۔ کشف الغمہ کتاب میں سلیمان ہاشمی سے منقول ہے کہ ایک دن ہم ہارون کے پاس بیٹھے تھے، حضرت علی علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تو ہارون کہنے لگا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں علی علیہ السلام اور اولاد علی علیہ السلام سے بغض ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ ہم نے اولاد علی علیہ السلام ہی کے انتقال میں بنی امیہ کو تباہ و برباد کیا ہے، اب تو صرف ہم اپنی حکومت کے تحفظ کی خاطر ہی سب کچھ کرتے ہیں۔ اگر ہمیں اولاد علی علیہ السلام سے خطرہ نہ ہو تو ہمیں ان سے عقیدت ہے۔ پھر لکھا ہے کہ میم ہے چھوٹی، یہ کتاب کا نام ہے، اس نے کہا نہیں نام ہے، پھر یہ کتاب نہیں ہے، یہ بندے کا نام ہے، میم ہے چھوٹی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ویسے ہی خطرہ محسوس کرتے رہتے ہیں، ورنہ انہوں نے تو آپ کے خلاف کبھی بھی کچھ نہیں کہا۔ ہم آ گئے صفحہ نمبر 509 پر، لکھا ہے ہارون نے کہا، شاید تجھے معلوم نہیں کہ الملک ورنہ میں نے اپنے آبا کے ذریعے میں جد اعلیٰ عبداللہ ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ایک دن جناب حسنین علیہ السلام گھر سے باہر نکلے، دونوں کی واپسی میں دیر ہو گئی تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے پریشان ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کیا۔ آپ نے فرمایا، بیٹی پریشان نہ ہو، تیری نسبت ان دونوں کے لیے اللہ زیادہ شفیق ہے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا وہ دونوں بیرون مدینہ ملائکہ کی حفاظت میں سو رہے ہیں۔ اور اب آئیے تیسرا پوائنٹ ہے جس کی ہیڈنگ ہے بجلی کی رہنمائی۔ لکھا ہے کتاب عیون المعجزات میں مروی ہے کہ ایک رات دونوں شہزادے کافی دیر تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہے۔ رات گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بچوں اب جا کر گھر آرام کرو۔ دونوں نے عرض کیا، نانا جان باہر کتنی تاریکی ہے؟ آپ نے فرمایا، تم باہر قدم رکھو، اللہ تمہیں تاریکی میں نہیں چلنے دے گا۔ جو ہی دونوں شہزادوں نے دہلیز سے باہر قدم رکھا، روشنی کی ایک کرن نمودار ہوئی، دونوں کے آگے آگے چلنے لگی اور شہزادے اس کرن کی روشنی میں اپنے گھر پہنچ گئے۔ اور اب چوتھے نمبر پہ ہیڈنگ ہے حبا نبوتا۔ میں ہجے کر دیتی ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے میں غلط پڑھ رہی ہوں، حبا نہ ہو حبا ہو، ہے بے ہے اور نون بے واو تے ہے۔ تفصیلات یوں ہیں کہ خصال کتاب میں زینب بنت ابو رافع سے مروی ہے کہ ایک دن جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اپنے دونوں بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائیں اور عرض کیا، بابا جان انہیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، کچھ آپ بھی عنایت فرما دیں۔ آپ نے فرمایا، بیٹی میں اپنی ہیبت اور سرداری حسن علیہ السلام کو اور اپنی جرت اور سخاوت حسین علیہ السلام کو دیتا ہوں۔ تو اب مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ ورڈ ہے ہبا نبوتا،
ہبہ کیا تھا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور اب آئیے 5ویں نمبر پہ جو ہیڈنگ ہے محبت حسنین علیہ السلام، اس حوالے سے تفصیلات پڑھتے ہیں۔ کتاب ارشاد شیخ مفید میں جناب سلمان فارسی رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اپنے دونوں بیٹوں سے محبت رکھتا ہوں اور مجھے ہر ایسے شخص سے محبت ہے جو انہیں محبوب رکھے۔ جسے میں محبوب سمجھوں گا وہ محبوب خدا ہوگا، جو محبوب خدا ہوگا وہ داخل جنت ہوگا، جو ان سے عداوت رکھے گا اسے میں اپنا دشمن سمجھوں گا، جسے میں دشمن سمجھوں اسے اللہ دشمن سمجھے گا، اور جسے اللہ دشمن سمجھے اس کا ٹھکانہ دائمی جہنم ہوگا۔ ترمذی وغیرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ ایک دن آپ نے جناب حسنین علیہ السلام کے ہاتھ سے ان کو پکڑا اور فرمایا کہ جسے مجھ سے، ان دونوں میرے بچوں سے، ان کے باپ سے اور ان کی ماں سے محبت ہوگی وہ جنت میں ہمارا پڑوسی ہوگا۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ ہے، عنوان ہے لباس عید۔ لکھا ہے کہ امالی عبداللہ نیشا پوری میں ہے کہ ایک مرتبہ عید آئی اور دونوں شہزادوں کے کپڑے بوسیدہ تھے۔ دونوں شہزادوں نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ کیوں ماں کل عید ہے نا؟ بی بی نے فرمایا کہ ہاں میرے بچوں کل عید ہے۔ شہزادوں نے عرض کیا کل پورے مدینے میں صرف 2 بچے ایسے ہوں گے جن کے پاس نئے لباس ہوں گے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سمجھ گئیں، فرمایا میرے بچوں تم ابھی کیوں گھبرا گئے ہو؟ تمہارے کپڑے خیاط یعنی کہ درزی کے پاس ہیں، وہ صبح لے آئے گا، تمہارے بھی دیگر مدنی بچوں کی طرح نئے نئے لباس ہوں گے۔ ابھی رات زیادہ نہیں گزری تھی کہ دق الباب ہوا۔ کنیز نے دروازہ کھول کر پتہ کیا کہ کون ہے۔ دروازے پر کھڑے ہوئے شخص نے عرض کیا میں خیاط الحسنین علیہ السلام ہوں، شہزادوں کے لباس عید لایا ہوں۔ کنیز نے ہاتھ بڑھایا، ایک رومال میں بندھے ہوئے لباس لیے اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو آ کر پیش کیے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے رومال کھولا، 2 قمیض، 2 شلواریں، 2 صدریاں، 2 چادریں، 2 عمامے اور 2 جوڑے موزوں کے تھے۔ صبح ہی صبح بی بی نے دونوں بچوں کو غسل کرنے کو فرمایا۔ دونوں شہزادوں نے جوڑے پہن لیے۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ نے پوچھا بیٹی حسنین علیہ السلام نے لباس پہن لیے ہیں؟ دونوں بچے قریب آئے، سلام کیا، کپڑے دکھائے۔ آپ نے دونوں کو گلے لگایا اور پیار کیا۔ بی بی نے عرض کیا کہ بابا جان آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ نے فرمایا کہ رضوان جنت ہی کپڑے لایا تھا، واپسی پر وہ مجھے سلام کرنے آیا تو اس نے مجھے بتایا۔ شہزادوں نے عرض کیا کہ نانا جان کپڑے تو امی نے منگوا دیے تھے، اب سواری کا انتظام بھی ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا بیٹے ابھی نماز عید سے فارغ ہو جاتے ہیں، وہیں مسجد ہی میں سواری کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ نماز عید سے فارغ ہونے کے بعد نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام کو دائیں کندھے اور امام حسین علیہ السلام کو بائیں کندھے پر بٹھا لیا۔ در مسجد سے در بطول تک آئے۔ امام حسین علیہ السلام نے عرض کیا نانا ہر سواری کی مہار ہوتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامہ اتارا اور دائیں جانب کی زلف امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں دی اور بائیں جانب کی زلف امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں اور دے دی، اور امام حسن علیہ السلام سے عرض کیا کہ نانا جان سواریاں بولتی بھی ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چلتے ہوئے العفو کی تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ جب سیدہ سلام اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ میرے دونوں بچے نانا کے دوش نبوت پر سوار ہیں تو بی بی نے عرض کیا یا علی علیہ السلام کتنا گرم موسم ہے، آپ کے لاڈلے میرے بابا کے دوش پر سوار ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام اٹھے، مسجد میں تشریف لائے، دیکھا کہ آپ کبھی مسجد کے دروازے پر آتے ہیں اور کبھی در بطول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تشریف لاتے ہیں۔ جناب آپ نے شہزادوں سے کہنا چاہا کہ اب آپ بس کرو اور نانا کو زیادہ تکلیف نہ دو، لیکن سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے فرما دیا یا علی علیہ السلام یہ میرا اور حسنین علیہ السلام کا معاملہ ہے، ہمارے آپ درمیان میں نہ آئیں، یہی ان کے ناز کے دن ہیں۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس پہ کوئی نمبر نہیں لکھا ہوا، اس سے پہلے تک تو ہم نمبر 5 تک تو ہم نے پڑھا تھا لیکن لباس عید پہ بھی کوئی نمبر نہیں تھا، اور اب جو ہے وہ ہے نصوص امامت
امامت امام حسن علیہ السلام. لکھا ہے کتاب کافی میں سلیم ابن قیس ہلالی سے مروی ہے کہ میں اس وقت موجود تھا کہ جب حضرت علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو وصیت کی. اس میں اپنی تمام اولاد اور شیعہ کی اکثریت کو گواہ بنایا اور فرمایا کہ بیٹے، مجھے نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ میں دم آخر صحف انبیاء علیہ السلام اور دیگر اشیاء وغیرہ جو کچھ انہوں نے میرے سپرد کیا تھا آپ کے سپرد کروں، اور یہ بھی انہی کا حکم ہے کہ تو یہ تمام تبرکات اپنے بھائی حسین علیہ السلام کے سپرد کرے گا. پھر امام حسین علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ آپ کو نانا کا حکم ہے یہ تمام تبرکات امام علیہ السلام اپنے بیٹے سجاد علیہ السلام کے حوالے کرنا. جناب سجاد علیہ السلام جو اس وقت لڑکپن ہی میں تھے، ان سے فرمایا کہ بیٹے تو یہ تبرکات انبیاء علیہ السلام اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینا اور اسے میری طرف سے اور نانا کی طرف سے سلام بھی کہنا. اور یہاں پر یہ والا چیپٹر جس میں کہ فضائل و مناقب امام حسن علیہ السلام تھے یہ مکمل ہوا صفحہ نمبر 511 پر. اور اب صفحہ نمبر 512 پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں معجزات امام حسن علیہ السلام. سب سے پہلے نمبر پہ ہیڈنگ ہے معجزات میں خشک کھجور. لکھا ہے بصائر الدرجات میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام بیرون مدینہ تشریف لے گئے. آپ کے ساتھ اولاد زبیر میں سے ایک شخص تھا اور وہ آپ کی امامت کا قائل تھا. ایک مقام پر جا کر ایک خشک کھجور کے سائے میں بیٹھے. قلت آب کی وجہ سے وہ کھجور خشک ہو چکی تھی. امام حسن علیہ السلام کے لیے ایک کھجور کے نیچے اور زبیری کے لیے دوسری کھجور کے نیچے دری بچھا دی گئی. زبیری نے خشک کھجور کو دیکھ کر کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر یہ سرسبز موتی اور اس پر کھجور بھی لگی ہوتی، کہ اگر یہ سرسبز ہوتی اور اس پر کھجور بھی لگی ہوتی تو آج کھا لیتے. امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کیا تو کھجور کھانا چاہتا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ قبلہ دل تو تھا. تو امام حسن علیہ السلام نے دستے دعا بلند کیے. کھجور کا درخت سرسبز ہو گیا اور اس پر پھل لگ کر پک بھی گئے. آپ کے ساتھ جو جمال تھا اور جس کا اونٹ کرائے پر لے کر آپ سفر کر رہے تھے، اس نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہ تو عجیب جادو ہے. امام حسن علیہ السلام نے فرمایا اللہ تجھے ہدایت دے، یہ جادو نہیں، نبی زادے کی دعا ہے. چڑھ جا اور کھجوریں اتار کر لے آ. وہ چڑھا، کھجوریں اتاریں اور تینوں نے بیٹھ کر کھائیں. دوسرے نمبر پہ ہیڈنگ ہے علم غیب. لکھا ہے کہ خرائج کتاب میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک دن امام حسن علیہ السلام نے اپنے بھائی حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ فلاں تاریخ کو فلاں میرے لیے، تیرے لیے اور عبداللہ ابن جعفر کے لیے کچھ ہدایہ اور ہے دال الف یہ الف ہدایہ اور نقد رقم لے کر آ جائے گا. چنانچہ جس دن تاریخ اور وقت کیا تعین امام حسن علیہ السلام نے کیا تھا اسی دن وہ ہدایہ پہنچ گئے. اور اب تیسرے نمبر پہ ہیڈنگ ہے ما کان و ما یکون. پڑھتے ہیں. لکھا ہے کتاب خرائج ہی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک دن امام حسن علیہ السلام کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا. آپ نے اس سے فرمایا رات تو نے فلاں شخص سے ایسی باتیں کی. اس نے عرض کیا قبلہ آپ تو ہر شخص کا ماضی جانتے ہیں. آپ نے فرمایا صرف ماضی نہیں بلکہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے ہم وہ بھی جانتے ہیں، کیونکہ ذات احدیت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ما کانا و ما یکون سے نوازا تھا. آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو تمام علوم سے نوازا ہے اور آپ نے ہمیں وہ تمام علم عطا کیا ہے اور یہ سلسلہ ہمارے قائم تک چلتا رہے گا. اور اب آئیے چوتھے نمبر پہ ہیڈنگ پڑھتے ہیں زہر سے شہادت. لکھا ہے خرائج کتاب کا نام ہے، امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے. ایک دن امام حسن علیہ السلام نے اپنے اہل بیت علیہ السلام کو بتایا کہ میری شہادت زہر سے ہوگی. کسی نے فرمایا کہ آپ کو کون زہر دے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری بیوی جعدہ جیم عین دال ہے، اسے معاویہ 1,00,000 درہم نقد اور یزید جس پہ لعنت ہو اس سے شادی کی لالچ دے گا، لیکن یہ سب غلط ہوگا. اس نے عرض کیا کہ قبلہ آپ اسے
اس وقت سے پہلے سزا کیوں نہیں دے دیتے؟ آپ نے فرمایا کسی کو جرم سے پہلے سزا دینا خلاف اسلام ہے۔ اس نے عرض کیا کہ کم از کم گھر سے تو نکال دیں، طلاق دے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ طلاق کے لیے بھی تو شرعی جواز چاہیے، جبکہ اس وقت تک اس نے کوئی ایسی حرکت ہی نہیں کی ہے۔ اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب، ہیڈنگ نمبر 5، عرب سے مکالمہ۔ لکھا ہے بہار میں حذیفہ یمانی سے مروی ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ کی محفل میں ابو بکر، عمر، عثمان اور رضی اللہ اور دیگر صحابہ تشریف فرما تھے کہ گھر کے دروازے سے امام حسن علیہ السلام باہر آئے۔ بچپنے کے باوجود انتہائی وقار و متانت سے چل رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام کو دیکھ کر آپ کی تعریف میں چند کلمات فرمائے۔ آپ نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو ایک بدوی بے دال واو چوٹیے آ رہا تھا۔ آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ یہ بدوی آ رہا ہے یا بددی ہے یا بدوی ہے، دال اور واو ایک سا لگتا ہے۔ انتہائی بد اخلاقی سے گفتگو کرے گا، تم لوگ اپنے غصے پر قابو رکھنا۔ اتنی دیر تک وہ پہنچ گیا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام تک نہ کیا اور کہنے لگا کہ تم میں سے محمد کون ہے؟ ہم نے کہا کہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو خود سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بتا میں محمد ہوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ جب میں نے تجھے نہیں دیکھا تھا اس وقت میرے بغض کا عالم اور تھا، لیکن اب تجھے دیکھ کر تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ میرا بغض کئی 100 گنا بڑھ گیا ہے۔ ہمیں غصہ آ گیا۔ کچھ لوگ تو بددی سے ترش کلامی پر آمادہ ہو گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے بتا دیا تھا نا، تو جو حوصلے سے بیٹھ سکتا ہے وہی بیٹھے اور خاموش رہو۔ یہ مجھ سے گفتگو کر رہا ہے، تم سے نہیں۔ آپ بددی کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور بددی نے کہا او محمد، تو سمجھتا ہے کہ تو نبی ہے، حالانکہ یہ سب جھوٹ ہے، تیرے پاس نبوت کی ایک دلیل بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کیسے معلوم ہوا ہے کہ میرے پاس نبوت کی کوئی دلیل نہیں ہے؟ بدوی نے کہا کہ تو یہ نہ پوچھ، اگر کوئی دلیل ہے تو پیش کر تاکہ میں مان جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو پسند کرے تو میرا ایک عضو ہی تجھے میری نبوت کی دلیل دے دے گا۔ لکھا ہے بددی نے کہا کہ کیا اعضاء بھی بولتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ آج یہ بھی دیکھ لے کہ اعضاء بولتے ہیں یا نہیں۔ پھر فرمایا کہ حسن علیہ السلام بیٹے بددی سے بات کرو۔ بددی نے اسے اپنی توہین سمجھا اور کہنے لگا کہ کیا تو میرے ساتھ اس بچے کو بلوائے گا؟ اتنے میں امام حسن علیہ السلام اس بددی سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ تیرا مخاطب نہ خود غبی ہے اور نہ غبی باپ کا بیٹا، غین بے چھوٹی لکھا ہے، اور نہ غبی باپ کا بیٹا ہے، بلکہ تیرا مخاطب فقیہ ہے، البتہ تو جاہل ہے۔ اگر تو کسی بات سے جاہل ہے تو یقین رکھ میرے پاس جہالت اور ہر سائل کے سوال کا حل موجود ہے۔ یہ ایسا سمندر ہے جو ڈولوں سے نہیں ناپا جا سکتا، بلکہ یہ وہ میراث ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عطا کردہ ہے، اور تیری زبان گستاخ ہے، تیری عادات بگڑی ہوئی ہیں، تو فریب خوردہ ہے۔ تجھے بتا دوں کہ سب کچھ کے باوجود تو یہاں سے دولت ایمان لے کر جائے گا۔ بددی نے مسکرا کر کہا کہ چلو یہی فرض کر لیتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگوں نے ایک محفل کے انعقاد کا اہتمام کیا تو تمہارے مابین بہت سی باتیں ہوئیں۔ تو نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑا بردبار ہے، بڑا بردبار ہے، عرب تمام اس کے دشمن ہیں، لیکن تم میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر انتقام لے لے۔ تو نے کہا کہ میں خود اسے جا کر قتل کرتا ہوں۔ اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ تو یہاں تک کیسے آیا۔ جب تو تاریک رات میں گھر سے نکلا تو انتہائی تیز و تند آندھی چلی، اس آندھی سے راستہ مزید تاریک ہو گیا اور رات کی سیاہی میں اضافہ ہو گیا۔ تو حیران و پریشان ہو گیا، نہ تیرے لیے آگے بڑھنا ممکن رہا اور نہ پیچھے ہٹنا ممکن تھا، نہ تجھے کسی چلنے والے کی آواز سنائی دیتی تھی اور نہ کہیں تجھے آگ کی چنگاری نظر آتی تھی۔ شب تاریک کی سیاہی تجھ پر چھا گئی تھی اور ستارے گرد کے پیچھے
تیری آنکھوں سے چھپ گئے تھے، نہ تو کسی ستارے سے رہنمائی حاصل کر سکتا تھا اور نہ ہی تجھے کوئی راہ سجھائی دیتی تھی۔ تو ٹیلوں میں بھٹکتا پھر رہا تھا۔ جب آندھی رک گئی تو تجھے پتہ چلا تو کہ تو کتنا بھٹک چکا ہے۔ کانٹوں نے برا حال کر رکھا تھا، ٹیلوں سے تجھ پر لرزہ طاری تھا۔ اور پھر لکھا ہے کہ رات ختم ہو گئی تو اسی طرح بھٹکتا رہا، پھرتا رہا کہ تجھے ہم یہاں بیٹھے ہوئے نظر آ گئے تو خوش ہو گیا۔ تیری راہ تیرے سامنے تھی، تیرا غم ختم ہو گیا۔ بدوی نے کہا کہ اے بچے، تو نے تو اسی طرح بتایا جیسے تو پورے سفر میں میرے ساتھ بھی تھا اور میرے اندر بھی تھا۔ مجھے اپنی جان کی قسم، جس طرح میرے اندرونی خوف کا نقشہ تو نے کھینچا ہے، اسی طرح تو کوئی بھی ساتھی بھی نہ بتا سکتا۔ یہ علم غیب کہاں سے علی لے لیا؟ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا۔ سامعین، ہم کتاب کے صفحہ نمبر 516 پر آ گئے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مخزن علم ہی ہے کہ جس کی آغوش میں بیٹھتا ہوں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بدوی نے کہا، بچے بھلا اسلام کیا ہے؟ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اسلام ہے۔ تو بدوی نے فوراً کلمہ پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب ضرورت اسے احکام اسلام کی تعلیم فرمائے اور واپس بھیج دیا۔ کچھ مدت کے بعد وہ اپنی قوم کے چند اور افراد کو بھی ساتھ لایا جو کہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ تو سامعین، یہاں پر یہ قصہ مکمل ہوا۔ ہم یہاں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اس سے آگے مزید بہت سی معلومات ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں جانیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔